وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماسٹر منصور صاحب. جی خیریت سے؟ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی. بولے. دیکھیے ہاں ماسٹر ہیں تو بہرحال پڑھے لکھے آدمی ہیں. آپ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. یہ بتائیے اس زمانے میں جو یہ مستورات کی جماعت لے جاتے ہیں آپ کو، اس کا ثبوت کہیں سے ہے یا منہی ہے؟ ذرا سا مذاکرہ ہو رہا، ذرا سا اس پہ بات مذاکرے سے آپ کون بول رہے ہیں؟ میں عبد الحکیم بول رہا ہوں. کہاں سے؟ یو پی سے بول رہا ہوں. آپ کا نمبر کسی نے دیا کہ مستورات کی جماعت لے جاتے، میں نے کہا ان سے میں مذاکرہ کر لیتا ہوں. کہاں آپ یو پی سے بول رہے ہیں؟ یو پی سے بول رہا ہوں. تو مستورات کی جماعت کے بارے میں دارالعلوم دیوبند نے منع کیا ہے، تو آپ لوگ کیوں لے جاتے ہیں؟ آپ ایسا کیجئے نا. ایسا نہیں کریں، اس کا جواب دیجیے آپ. جب جواب تو دے دیں. دارالعلوم دیوبند نے منع کیا ہے تو کیوں لے جاتے ہیں، اور قرآن حدیث کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی یہ بتا دو. آپ بتا رہے ہیں نا. آپ کو ایسا ہے کہ آپ علماء سے جو جاتے ہیں، نظام الدین آپ جائیے اور ٹائم نظام الدین سے چلے گا کہ قرآن حدیث سے چلے گا؟ اسلام نظام الدین وہی آپ کو بتا اسلام دیں گے. نظام الدین سے چلے گا یا قرآن حدیث سے چلے گا؟ وہی آپ کو قرآن حدیث سے بتا دیں گے. وہ قرآن حدیث کہاں بتائیں گے؟ قرآن حدیث دارالعلوم دیوبند بتائے گا، نظام الدین تو فضائل بیان کرتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے منشا کے مطابق بتا رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند تو فتویٰ دیا نہیں جانا چاہیے اور قرآن حدیث کی دلیل دے رہا ہے. ہاں وہ بھی دے دیں گے انشاءاللہ. وہ دے دیں ہمارے گے. ساتھ بھی ارے وہ بھی دے دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ ہمارے ساتھ مستورات میں مفتی صاحب ہیں، ان سے بات کریے. لائیے نمبر لاؤ، وہ لے کے بات کرائیے. بات کیجیے. ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی مفتی صاحب کیا نام آپ کا؟ ماشاء اللہ بہت اچھی بات. میرا نام محمود الحسن. اچھا ذرا سے بتائیے مستورات کی جماعت کے بارے میں. جی یہ کیا ہے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ شرائط کے ساتھ بالکل جانا چاہیے. دارالعلوم کیا کہہ رہا ہے؟ جی دارالعلوم یہی کہہ رہا ہے اگر شرائط ہو تو. بتائیے، دکھائیے کہاں ہے. جی ابھی تو کہاں دیکھا گیا مفتی. ایک منٹ سن لیجیے میری بات سن لیجیے. جی دارالعلوم قرآن کی بھی دلیل دیتا اور حدیث کی بھی دلیل دے رہا ہے. جی اور دو دلیل کے اعتبار سے وہ کہتا ہے نہیں جانا چاہیے. اور یہی بات بن نوری ٹاؤن بھی کہتا ہے، یہی بات مدرسہ شاہی بھی کہہ رہا ہے، یہی بات ندائی شاہی بھی کہہ رہا ہے. جی یہ قرآن حدیث کی دلیل کے ساتھ دارالعلوم مفتی صاحب کہہ رہا ہے کہ نہیں جانا چاہیے کسی بھی شرائط پر. جی آپ اگر کہیں گے تو میں دارالعلوم کا ہی فتویٰ آپ کو دکھا دوں گا. دکھا دیجیے، بھیجیے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پھر میں نکل کے ماسٹر صاحب کے پاس دے دوں گا، آپ ان سے دیکھ لیجیے. نہیں آپ ایسا کیجیے، اپنا نمبر دیجیے، میں آپ سے بات کر لوں گا. نمبر بتائیے آپ اپنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اپنا نمبر بتائیے. جی 9593. ایک منٹ 10 نوٹ تو کر لوں. لیکن ہم جماعت سے واپس جانے کے بعد. ہاں جماعت سے واپس جانے کے بعد. جی لیجیے. 9593. 83. 9593 83 24 24 23. 23. یہ کب واپس جائیں گے آپ پرسوں فون کر سکتے ہیں، کل واپس جائیں گے. ہاں جیسے آپ مفتی صاحب ہیں، آپ کو اس کو ظاہر ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. میں آپ کو بالکل کلیئر کر بتا رہا ہوں، دارالعلوم کا ابھی تک کوئی فتویٰ جواز کا نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میرے پاس ہے نا، اسی لیے میں آپ کو بتایا. مفتی صاحب جھوٹ بولنا بند کیجیے. نہیں آپ زندگی میں دارالعلوم کا فتویٰ نہیں دکھا سکتے. کسی کا انفرادی فتویٰ ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز بتائیے، جب کسی کا ذاتی اجتہاد قرآن حدیث سے اجتہاد سے ٹکرائے گا. ایک پوری بات سن لو. جب کسی کا ذاتی اجتہاد قرآن حدیث کے اجتہاد سے سن لیجیے. جب میں نے اپنا نمبر آپ کے پاس دیا نا، تو آپ کو بتایا کہ آپ 2 دن کے بعد ابھی ہم مذاکرہ کرنے کے لیے آئے. آپ کو بتا جب غلط کام کر رہے ہو، مذاکرہ کرنے کے لیے آتے ہو. جب میں اپنا نمبر آپ کے پاس دے دیا نا، ٹھیک انشاءاللہ. جی بس اب 2 دن کے بعد مجھ سے بات کریں. 2 کل نہیں پرسوں بات کروں. جی انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. اب آپ ہمارا فون اٹھا لیجیے گا، مہربانی ہوگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب. جی خیریت سے؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ. ارے جو آپ کہہ رہے تھے کہ مستورات کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، جی بھیجیں گے یا اور آپ جی ہاں
बोलिए। अच्छा, मैं और उससे बेहतर आपके पास दो मुफ्ती साहब के भी नंबर दे रहा हूँ, जो खुद निजामुद्दीन में है, दारुल उलूम से फारिग भी है। अच्छा, वो हाँ, तो सीधा नंबर उनसे बात कर लीजिए और आसान होगा। वो तो ठीक है। मुफ्ती रियासत साहब है बुलंदशहरी का। हाँ, जी, नंबर ले लीजिए। नंबर लेता हूँ, 1 मिनट। जी बेटा। जी, वो दारुल उलूम में अभी पढ़ाते हैं? नहीं हैं? अभी पढ़ा तो नहीं है। तो पहले पढ़ाते थे, जी जी जी, तो क्यों छोड़ दिए? तो मुईन मुदर्रिस थे। अच्छा, नाम बताइए, नंबर बताइए। जी, एक मिनट लीजिए। 9628 9628 43 43 48 हैं 448 48 15। 15। चलिए, तो हम इनका बात नाम है मुफ्ती मुफ्ती असदुल्ला साहब है। मुफ्ती असदुल्ला। जी, ये अच्छा, दारुल उलूम के मोइन मुदर्रिस भी थे, मोइन मुफ्ती भी थे। हाँ, इनको निकाल दिया गया है। ये है जी, अच्छा। ये सुल्तानपुर के हैं। अच्छा, और एक का नाम ले, मुफ्ती जहीर साहब का नाम लीजिए। मुफ्ती जहीर। जहीर जी। हाँ, वो बहुत अच्छा किया, उनका नाम मैं तलाश कर रहा था। हाँ, बोलिए। जी, 9151 9151 76 76 71 71 74। 74। ठीक। जी, मैं तो इनसे अच्छा, और एक का हाँ, बोल। मुफ्ती रियासत बुलंदशहरी का नंबर भी ले लीजिए। हाँ, मुफ्ती रहमान सारी का नंबर बताइए। जी, 9205 1 मिनट। जहीर 94 नहीं 94 नहीं 92 92 05 05 50 50 5 5 50 के बाद 25। 5025 हाँ, 07। 07। ठीक, ये तो रहा, हम इनसे बात कर लेंगे। जी, लेकिन आपने कहा था जी, कि मैं हाँ, वो इंशाल्लाह आपके व्हाट्सएप नंबर कौन सा है मुझे बताइए, मैं उसी व्हाट्सएप नंबर से मेरे पास जो है आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। व्हाट्सएप नंबर जिससे बात कर रहा हूँ इस पर है। ये आखिर में 29 है ना? हाँ, 29 है। अच्छा जी, ठीक है। तो मैं आज घर आया, मदरसा कल या परसों जाऊंगा इंशाल्लाह। मदरसा जाने के बाद आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। नहीं, मुज़ाकरा होना चाहिए ताकि गलत और सही क्लियर हो जाए, जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? लेकिन हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुज़ाकरे के पहले नहीं समझ में आती, मुज़ाकरे में समझ आती हैं। आप देंगे मुफ्ती महमूद साहब का, जी, यही फतवा देंगे ना, क्या और किसी का देंगे? अच्छा हजरत, बात करने से पहले थोड़ा आपको सोचना चाहिए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना? है। अब कब फुर्सत पाएंगे आप? फुर्सत में आज ही आया, सुबह आया घर में। अच्छा, तो तो फुर्सत इंशाल्लाह मैं इसी को आपको कल या परसों, अभी आपके पास जो तो आपको एक मुफ्ती असदुल्ला साहब के बारे में आप तो मालूम है, बाकी दो का भी दे दिया। आप उनसे अभी बात कर लीजिए ताकि मेरे साथ भी आपका आसान हो जाएगा ना। नहीं, ठीक है, मैं इनसे तो बात कर ठीक है। लूंगा, जी, लेकिन जी, आपसे जी। भी बात ठीक करूंगा। है। आपको फुर्सत कब मिलेगी? इंशाल्लाह कल परसों से इंशाल्लाह मदरसा जाने का इरादा है, एक दो दिन नहीं जाऊंगा, फिर इंशाल्लाह उसके बाद बात करूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, तो परसों मैं आपसे बात करूँ या आप करेंगे? ठीक है, जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, खैरियत मुफ्ती यासर साहब? जी जी जी। किसी ने आपका नंबर दिया है, ये बताइए मस्तूरात की जमात के बारे में बहुत ही उहापोह चल रहा है, क्या सही है? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? शरई एतबार से क्या है इसमें? आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन है? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं यहाँ से यूपी से बोल रहा हूँ, जिला अम्बेडकर नगर। अच्छा। क्योंकि उलमा के मशवरे से ही काम करना है, उलमा सही दीन की रहबरी और रहनुमाई करेंगे। तो आप सही रहबरी और रहनुमाई शरीयत के एतबार से कीजिए कि मस्तूरात की जमात में जाना है या नहीं जाना चाहिए।
مستورات کی جماعت میں جانا تو جی مستورات کی جماعت میں جانا تو ہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ دو قسم کے لوگ خیالات چل رہے ہیں، کیا صحیح ہے؟ ضرور جانا چاہیے. یہ کب سے جماعت مستورات کی کب سے نکل رہی ہے؟ مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، مولانا الیاس صاحب کے کس زمانے سے نکل رہی ہے؟ ہم تو شروع ہو گیا تو مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں. مولانا الیاس صاحب کے زمانے شروع ہوا، ہاں. لیکن دارالعلوم دیوبند پہ فتویٰ ہے مفتی کفایت اللہ صاحب کا کہ مفتی کفایت اللہ صاحب سے مولانا الیاس صاحب 3 مرتبہ گئے، تینوں مرتبہ انہوں نے منع کر دیا، نہیں جانا چاہیے. مولانا الیاس صاحب کے زمانے سے جماعت نہیں نکلی، اور مولانا یوسف صاحب کے پاس گئے، انہوں نے بھی منع کر دیا. یہ تو 2 دلیل ہے نہیں نکلنے کی. نکلنے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ مفتی ریاست صاحب. ہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے، وہ میں منع کر دیا تھا. جی 3 مرتبہ گئے تھے، منع کیا. 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ انہوں نے منع کر دیا. پھر وہی لوگ جو مفتی مولانا الیاس صاحب کے پاس گئے تھے، تو مولانا یوسف صاحب کا زمان آیا تو ان کے پاس بھی گئے، انہوں نے منع کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی مولانا الیاس صاحب کے زمانے سے نکلی، اور یہاں تو ہے کہ منع کیا ہے، کہاں سے نکلی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جی مفتی صاحب کا وہ نہیں تھا، مفتی کفایت اللہ. ہاں بعد میں انہیں ہو گیا تھا انشاءاللہ. وہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے انشرح ہو گئی؟ کہاں پہ ہے؟ آپ بھی بات کر رہے ہیں، میں بھی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ انشرح ہوئی تھی؟ ارے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے، دارالعلوم کی ویب سائٹ پہ جائیے، فتویٰ ہے کہ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس 3 مرتبہ گئے اور تینوں مرتبہ منع کیا. پھر اس فتوے میں آگے لکھا ہے کہ پھر مولانا یوسف صاحب کے پاس گئے، مولانا یوسف صاحب نے منع کر دیا. ان دونوں ادوار میں نہیں نکلی، یہ دلیل ہے ہمارے پاس دارالعلوم کا فتویٰ. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دارالعلوم کا فتویٰ الحمدللہ دارالعلوم کا فتویٰ نکلنے کا بھی ہے. نکلنے والا دیجئے، کس کا ہے؟ مفتی محمود صاحب گنگوہی، مفتی اعظم ہند. اچھا ہاں یہاں رکیے، وہ فتویٰ مفتی محمود صاحب کا سنگل ہے یا دارالعلوم کا ہے؟ دارالعلوم کا ہے. دارالعلوم کا نہیں ہے، دارالعلوم کے آپ جائیے، اس میں نہیں ہے. دیکھیے آپ دیکھیے. اچھا ہاں مفتی کی، ہاں دارالعلوم وہ مفتی محمود صاحب کا پرسنل فتویٰ ہے، نہ کہ دارالعلوم کا ہے. دارالعلوم کا بالکل نہیں، آپ دکھائیے دارالعلوم کا ہے وہ. آپ مناظرہ کر رہے ہیں اس کا نہیں، مطلب مناظرہ نہیں کر رہے ہیں. اچھا مفتی محمود صاحب نے کیا کہا ہے؟ آپ نہیں سمجھنا چاہتے. میں سمجھنا چاہتا ہوں. مفتی محمود صاحب نے کیا کہا ہے؟ ان کو آپ بدنام کر رہے ہو، کیا کہا بتائیے. میں مفتی محمودی صاحب کا فتویٰ دیتا ہوں آپ کو. آپ میں ایک کتاب کا نام دیتا ہوں، فتاوی محمودیہ. فتاوی کی روشنی میں مستورات کا کام. آپ اس کا مطالعہ کریے، اس میں فتاوی وہ کس کی ہے کتاب؟ کسی کی ہو اس میں نہیں، ساری کسی کی نہیں ہو، وہ کتاب میں مطالعہ کر چکا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کس کی کتاب ہے. وہ مفتی ابو بکر جابر صاحب کی ہے. ابو بکر جابر صاحب، میں فون اٹھا رہا ہوں، بھاگ جا رہے ہیں، اور اس میں غلط لکھا ہے انہوں نے. غلط لکھا. جی غلط لکھا ہے. میں اس سے سوال کروں، کتاب پوچھ کے آج جواب دیں گے؟ میں کتاب پوچھ مفتی مولانا مفتی محمود صاحب نے فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے. آج کل تبلیغ میں جماعتیں جانے لگی، عورتیں جانے لگی، تو انہوں نے کہا ہے عورتوں دین سیکھنے کے لیے شرعی حدود کے اندر جا سکتی ہیں، اور شرعی حدود انہوں نے بتایا اپنا گھر، اپنا شہر، اس سے آگے نہیں. اچھا جی فتاوی محمودیہ میں جا کے دیکھ لیجیے، 1152 میں فتویٰ نمبر. آپ مناظرہ کرنے کی نیت سے مناظرہ نہیں کرنے، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب یہ منع ہے تو آپ کہاں سے لے جا رہے بتاؤ؟ آپ دارالعلوم دیوبند، سہارنپور، رضائے شاہی، بن نوری ٹاؤن سب منع کر رہے ہیں، اور ان کے پاس قرآن حدیث کی دلیل ہے. جانے والے کے پاس قرآن حدیث کی کیا دلیل ہے مفتی ریاست صاحب؟ آپ جو ہے جب سمجھنے کے مون میں ہو، جب آپ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، دارالعلوم نے قرآن حدیث کی روشنی منع کیا ہے، بن نوری ٹاؤن نے قرآن حدیث کی روشنی منع کیا ہے. جو جواز کا فتویٰ دکھاتے ہیں ان کے پاس کون سی قرآن کی آیت اور کون سی حدیث ہے جس پر استنباط کرتے ہیں؟ آپ مفتی ہیں، آپ بتائیے قرآن کی کس آیت سے اور حدیث کے کس حدیث سے استنباط کرتے ہیں جواز کا؟ آپ مفتی، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں،
استنباط کس حدیث سے کر رہے ہیں اور قرآن کی آیت سے کر رہے ہیں؟ آپ مولانا عورتیں مرتد ہو رہی ہیں ہاں؟ آپ نے کیا آپ سوال کرتے ہیں کبھی یہ نہیں دیکھا کبھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، دارالعلوم نے قرآن کی بھی آیت کا حوالہ دیا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا، اور حیات الصحابہ میں مولانا یوسف کاندھلوی صاحب نے منع لکھا ہے، نہیں جانا ہے۔ آپ کس دلیل کے اعتبار سے جانے والا جواز کو بتا رہے ہو؟ کون سی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے؟ کس بتائیے آپ۔ بے شمار واقعات صحابہ کے صحابیات کے ملتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، تو جہاد میں گئی، جماعت میں گئی ہیں؟ امہات المؤمنین۔ جہاد میں گئی ہیں کہ جماعت میں گئی، یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ ارے جہاد اور جماعت کیا ہے؟ جہاد و جماعت دونوں ایک ہے مفتی صاحب، جہاد و جماعت ایک ہے، امت کو گمراہ کر رہے ہو۔ لکھیے، صحیح کہہ رہے ہو آپ، صحابیات گئی ہیں لیکن آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اب نہیں کوئی جائے گی۔ دیکھنا ہو، ایک منٹ سنیے، دیکھنا ہو حوالہ اب حیات الصحابہ جلد اول صفحہ نمبر 644 پہ دیکھ لیجیے کہ حضور نے منع کر دیا، منع کرنے کے بعد کون سی عورت جہاد میں گئی بتاؤ۔ اچھا ہاں جی، آپ دیکھیے حیات الصحابہ جلد اول مولانا یوسف صاحب کاندھلوی کی صفحہ نمبر 644۔ آپ تیاری کر کے آئے نا مناظرے کی؟ نہیں، مناظر تیاری نہیں ہے، تیاری نہیں ہے۔ اور حضور کے منع کرنے کے بعد کون سی عورت جہاد میں گئی بتائیے آپ۔ واقعات ہیں۔ مفتی ریاست صاحب بلند شہری، میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، حضور کے منع کرنے کے بعد کون سی عورت جہاد میں گئی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بے شمار ایسے، میں نے آپ سے کہا کہ عورتیں شروع میں گئیں، عورتیں شروع میں گئیں، لیکن جب حضور نے منع کیا تو منع کرنے کے بعد کون سی عورت گئی، یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اپنی اپنی کہہ رہے ہو، سنتے نہیں، سننے کیا؟ کو میں نے تو یہی پوچھا ہے، حضور کے منع کرنے کے بعد کون سی عورت گئی جہاد میں؟ نام بتائیے۔ حیات الصحابہ جا کے دیکھ لو، جلد اول صفحہ نمبر 644۔ مولانا یوسف کاندھلوی صاحب نے لکھا ہے شروع میں عورتیں جہاد میں گئی لیکن آخر میں حضور نے منع کر دیا۔ میں آپ سے وہی سوال، ایک منٹ، میں آپ سے وہی سوال پوچھ رہا ہوں، منع کرنے کے بعد کون سی عورت جہاد میں گئی؟ نہیں، بولو۔ آپ کا سال لگا کہ نہیں؟ ارے سال لگا، فرض ہے جماعت میں جانا، کیا ہے فرض، واجب، مستحب کیا ہے؟ صاحب نے لگایا مولانا، میں نے پوچھا آپ سے، سال جماعت میں جانا فرض ہے، واجب ہے، مستحب، مباح کیا ہے؟ شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے؟ تب کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ لگا کہ نہیں لگا ہے؟ ایسا ہے، بولو۔ جب آپ کا ذہن بن جائے نا، کس چیز کا ذہن؟ سوال کرنا ہم سے۔ میں نے پوچھ رہا شرعی حیثیت، کیا آپ تو مفتی ہے نا؟ آپ شرعی حیثیت نہیں پوچھ رہے، میں پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جماعت میں جانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مفتی صاحب بتائیے، مفتی ریاست صاحب بلند شہری بتائیے آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھاگتے کیوں ہو؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ